بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے تو آپ ان سے فرما دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کرے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ اور کسی کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اختلاف کرنے کا ایک عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائے اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت پر ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے آپ علیہ السلام عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخر کار ان دونوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے؟ تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزام دور کرنا سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے ہی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے
بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں ہی علم اسماء الرجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے، نیز قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہے۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا۔ کسی مستند عالم کی رہنمائی میں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔